الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معزز سامعین کرام، توبہ و استغفار اس کے فوائد و ثمرات پر مشتمل تسلسل کے ساتھ گفتگو ہوتی آ رہی ہے. آج کے درس میں جو بات بیان ہوگی وہ ہے شروط قبولیت توبہ. مانا ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں. ضمناً یہ بات بعض دروس میں بیان ہوئی، لیکن تفصیل کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصل شرطیں کون کون سی ہیں کہ ہم ان کو اختیار کریں. سرسری طور پر یہ کہ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ندامت و شرمندگی، نمبر 3 ترک معاصی یعنی گناہ کو چھوڑنا، اور نمبر 4 مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، اور نمبر 5 توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا. یعنی ایک گنہگار کا توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا. اور نمبر 6 حقوق العباد کی ادائیگی. توبہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں 2 باتیں ہوں گی. یا تو آپ نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی ہوگی یا تو بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کی ہوگی. تو اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کے لیے 5 شرطیں یا 4 شرطیں ہیں، اور اگر بندوں سے تعلق ہے تو اس کے اندر 6 یا 5ویں شرط یہ ہے کہ آپ بندوں کے حقوق کو واپس کریں. ان کی زمین لیے ہیں، ان کے روپیہ لیے ہیں، چوری کیے ہیں، یا ان کو گالی دیے ہیں، برا بھلا کہے ہیں، جس طرح کے بھی حقوق ہیں بہرکیف دنیا ہی میں ان سے معذرت خواہی کر لینا اور ان کا سامان لوٹا دینا. تو معزز سامعین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ سچی توبہ کی کچھ شروط ہیں جن کے بغیر توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور وہ کچھ یوں ہیں. نمبر 1 اخلاص، جو تمام عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے. چنانچہ تائب کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کرنی چاہیے، کسی دنیاوی مفاد یا ذاتی مصلحت کے حصول کے لیے نہیں. کیونکہ اگر وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے توبہ کرے گا تو ان کے پورا ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کر لے گا، اور یہ سچی توبہ نہیں بلکہ جھوٹی توبہ ہوگی. نمبر 2 ندامت و شرمندگی، یعنی تائب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اعتراف گناہ کے بعد اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ شرمندہ ہو اور اس سے معافی طلب کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، یا عائشہ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبٍ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ رواہ مسلم. اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، بس اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ثابت کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کر لو. کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے
پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، ترک معاصی، یعنی تائب توبہ کرنے والا معاصی یعنی گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، نہ یہ کہ وہ معاصی بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا رہے، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے سامنے جام شراب رکھ لے اور ایک ایک گھونٹ کر کے اس سے شراب نوشی بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کا ورد بھی جاری رکھے، یا ایک شخص نے بینک یا کسی اور مالیاتی ادارے میں پیسے محدود منافع پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سودی لین دین پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، یا ایک آدمی بے نماز ہوا اور بے نمازی ہے اور ترک نماز پر اصرار کرتے ہوئے اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کی توبہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے کہ زبان سے تو معافی مانگ رہے ہیں اور عمل سے انہی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جن پر وہ معافی کے طلبگار ہیں، گناہ کو چھوڑتے نہیں، جبکہ شرط کے اندر یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر کے معافی مانگے۔ آپ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں، تب بات نہیں، گناہ چھوڑیں اور معافی مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے معافی مانگنے والا شخص ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو، گناہ بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے سند کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الضعیفہ 616 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر واقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ ہوئی بات ایک گنہگار کے توبہ کرنے کی۔ 3 شرطیں آپ کے سامنے آئی۔ نمبر 3 پر کیا ہے؟ نمبر 3 پر یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کرو اور معافی مانگو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ نے اپنے گنہگار بندوں اور جو توبہ کرتے ہیں ان کا ذکر کیا تو کہا وہ جان بوجھ کر گناہوں پر مصر نہیں رہتے، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، زبان سے اللہ توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ وہ ہے نا قوالی، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ۔ اب کوئی اس کو لگا کے کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، یہ سب گناہ کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ یعنی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو بلا تاخیر اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب کو یاد کر کے اس سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جس سے مغفرت طلب کی جائے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ انہیں ترک کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جزا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136۔ تین تمام سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے اخلاص پیدا کرے، اخلاص پیدا کرنے کے بعد پھر ندامت و شرمندگی ہو گناہ پر کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور تیسری بات یہ کہ گناہ کو ترک کر کے معافی مانگے۔
گناہ کرتے ہوئے معافی مانگے گا تو توبہ نہیں، گناہ ترک کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ابھی اس سلسلے میں 3 شرطیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے کہ یقیناً وہی بخشنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔